ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو اور اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو گھر کے کام کاج خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کام سمٹیں گے اور اجر ملیں گا، اور دوسری بات کہ اپنی صحت بھی ٹھیک رہیں گی۔ چنانچہ آج گھر کے کام کاج کرنے کی عادت نہیں، اس لیے لڑکپن کی عمر ہوتی ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتی ہے میرے سر میں درد ہے، ذرا سا بس کچھ بات سوچتی ہوں تو سر میں درد ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتی ہے مجھے کمر درد شروع ہو گئی، کسی کو آنکھوں میں اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں ہاتھ سے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک چکی تھی اور وہ چکی کے اوپر گندم خود پیستی تھی جس سے روٹی بنائی جاتی تھی۔ اب اگر ام المؤمنین اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھی تو پھر آج کی عورت اپنے گھر کا کام خود کیوں نہیں کرتی؟ جب گھر کا کام نہیں کریں گے تو پھر کہیں گے چربی چڑھ رہی ہے، پھر مشقتیں ہو رہی ہے، ہم اس پر چلا کریں۔ کیا ضرورت ہے ان کی گھر کے کام کاج میں؟ ایک تو اجر ملیں گا، دوسرا خاوند کا دل جیت لوں گی، اور پھر تیسرا یہ کہ خود بخود تندرست رہوں گی اور آپ کی صحت کو بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھیں گے۔ تو گھر کے کام کاج کو اپنی عزت سمجھے اور اپنا فرض منصبی سمجھے، اور اس کو سمجھے کہ میں مصلی پر بیٹھ کر جو عبادت کروں گی اس سے زیادہ گھر کے کام کاج کرنے سے مجھے اللہ کے قرب نصیب ہوں گا۔ تیسری چیز، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ طبیعت میں سستی ہوتی ہے، ہر وقت پھیلاؤ ڈال دیتی ہے۔ گھر کے اندر پھیلاؤ کا ہونا، چیزوں کا بے ترتیب پڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی بکھری پڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی۔ لہذا عورت اس نیت سے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے کہ میرے گھر کی چیزیں ترتیب سے پڑی ہوں گی اور صاف ستھرا گھر ہوگا تو میرے مالک کو یہ گھر اچھا لگے گا، میری محنت قبول ہو جائے گی۔ جب آپ گھر میں بیٹھی جھاڑو چلا رہی ہو تو یوں سمجھیے کہ گھر ہی صاف نہیں ہو رہا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے گھر کو بھی صاف فرما رہے ہیں۔ تو گھر کا جھاڑو دینا یوں سمجھیے کہ میں بیٹھی اپنے دل کی ظلمت جھاڑ رہی ہوں۔ گھر کو صاف ستھرا رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور پاکیزہ رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کا صاف ستھرا ہونا، پاکیزہ ہونا اور گھر کی ہر چیز کا سیٹ ہونا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عورت جب گھر میں پڑی ہوئی کسی بے ترتیب چیز کو اٹھا کر ترتیب سے رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہر عورت گھر میں برتن درست کرتی ہے تو اسے کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں اور کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کپڑے سمیٹتی ہے، چیزوں کو سمیٹتی ہے، گھر میں روزانہ اپنے گھر کی چیزوں کو سیٹ کر دیتی ہے۔ جتنی چیزوں کو اس نے اپنی جگہ پر رکھا، ہر چیز کو رکھنے کے بدلے ایک گناہ معاف ہوا اور ایک نیکی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اس طرح دیکھیے کہ ایک عورت گھر میں کام کاج کے دوران کتنا ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ اگر اس نیت سے گھر کو صاف رکھیں گی کہ لوگ آئیں گے اور تعریف کریں گے تو یہ آپ کی ساری محنت صفر ہو گئی، اس لیے کہ مخلوق نے کہہ بھی دیا کہ بڑا اچھا گھر ہے تو آپ کو کیا مل گیا؟ اگر اتنی محنت کر کے پسینہ بہا کے
فقط لوگوں کی زبان سے ہی آپ نے سننا ہے کہ بھائی بڑا اچھا